अमर बेल एपिसोड 21। यही वजह थी कि अलीज़े दफ्तर दफ्तर उमर और जहांगीर अंकल के दरमियान होने वाले झगड़ों के साथ अपने दूसरे अंकल्स और इनकी औलादों के दरमियान होने वाले झगड़ों से भी आगाह होती रहती, मगर इसने कभी किसी झगड़े को इतना शदीद होते नहीं देखा था। और फिर क्या उमर ये सब कर सकता है? इसे कमरे से बाहर आकर भी यकीन नहीं आ रहा था कि उमर ने खुदकुशी की कोशिश की थी, कि इतनी मामूली सी बात पर उमर खुदकुशी कर सकता है। और अंकल जहांगीर कह रहे थे कि इसने पहले भी 2 बार स्लीपिंग पिल्स। एलिज़ा ने कुछ बेचैनी से कमरे के दरवाजे को देखा था। उमर ऐसा नहीं था, उमर कभी भी ऐसा नहीं था। फिर अब इसे क्या हो गया है? इसने दरवाजे और फर्श के दरमियान वाली दरार से कमरे की रोशनी को देखते हुए सोचा, ये 4 साल पहले वाला उमर तो नहीं है। ये तो वो आगे कुछ सोच नहीं सकी थी। नानो के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और वहां से बुलंद आवाज में अंकल जहांगीर के बोलने की आवाजें आ रही थी। मैं कोई अनोखा काम तो करना नहीं चाहता। हमारे खानदान में वो कोई पहला तो नहीं है जिसके लिए ऐसा सोचा जा रहा है कि अयाज ने अपने बेटे की शादी खुद को बचाने के लिए नहीं की थी और इसके बेटे ने तो कोई एतराज नहीं किया। आप बताएं, क्या वो खुश नहीं है? इसकी बीवी से कहां ले गई और इस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में बैठा है, ऐश कर रहा है। क्या साद और आलमगीर ने अपने बेटों की शादी अपनी मर्जी से करके कोई फायदा हासिल नहीं किए? और अगर मैं भी ऐसा करना चाहता हूं तो क्या गलत है? खाली खुली अफसरी हासिल करने से कुछ भी नहीं होता। जब तक ऊपर हाथ पकड़कर खींचने वाला ना हो, आप कुछ नहीं कर सकते। इसका ख्याल है कि इसे अभी तक जो कुछ मिलता रहा है, इसकी अपनी काबिलियत की बुनियाद पर मिलता रहा है। मगर इसके पीछे ना होता तो इसे पता चल जाता कि ये कितने पानी में है। अंकल जहांगीर की आवाज से इनके गुस्से का बखूबी अंदाजा हो रहा था। वो ना चाहते हुए भी इनकी बातें सुनने लगी थी। मगर जहांगीर, अगर वो शादी करना नहीं चाहता तो इसे मजबूर मत करो। मैं बहुत डर गई हूँ, अगर इसी तरह वो कुछ कर बैठा तो। नानो ने अपना खौफ जाहिर करते हुए कहा, मगर अंकल जहांगीर ने इनकी बात काट दी। तो क्या होगा? आपका क्या ख्याल है कि मैं इसकी ब्लैकमेलिंग के सामने झुक जाऊं? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जहांगीर, वो तुम्हारा इकलौता बेटा है। तुम अंकल जहांगीर ने एक बार फिर नानो की बात काट दी थी। अगर इकलौता बेटा मेरे काम नहीं आ सकता तो मुझे जरूरत नहीं है ऐसे इकलौते बेटे की। मेरी तरफ से वो भाड़ में जाए। जहांगीर, ऐसा मत कहो। क्यों ना कहूं? मैंने तो इस दुनिया की हर लग्जरी दे रखी है, और आज से नहीं, बचपन से। और ये मेरी एक भी बात मानने पर तैयार नहीं है। वहां शादी नहीं करना चाहता तो फिर कहाँ करना चाहता है? वो लड़की अच्छे किरदार की नहीं तो फिर मैं इसे एक और लड़की दिखा देता हूँ, ये वहां शादी कर ले। मगर नहीं, ये वहां भी शादी नहीं करेगा। ये ऐसी किसी जगह शादी नहीं करेगा जहां मैं इसकी शादी करना चाहता हूँ। इसे लगता है बाप इसका सौदा करना चाहता है, इसलिए ये बाप को कोई भी फायदा नहीं पहुंचाएगा। हाँ, बाप इसका मुलाजिम है, वो इसे सारी उम्र फायदा पहुंचाता रहे और पहुंचाता रहेगा। जहांगीर, तुम इस मामले में जिद ना करो। जवान औलाद से जिद करना ठीक नहीं है, और फिर जवान बेटे से तुम समझते क्यों नहीं? वो तुम्हारी बात नहीं मानता तो इसे इसके हाल पर छोड़ दो। इस तरह इसके पीछे मत पड़ो। आज इसने जो कुछ करने की कोशिश की है, इसने मुझे दहला दिया है। आप खौफजदा मत हो, ये पहले भी 2 बार ड्रामे करने की कोशिश कर चुका है। अंकल जहांगीर अब भी तल्ख थे। अगर वो पहले भी 2 बार यही कोशिश कर चुका है तो तुम्हें ज्यादा फिक्रमंद होना चाहिए। इसका मतलब है कि वो वाकई इस हद तक जिद हो चुका है कि इस आखिरी कदम को उठाने से भी ग्रेज नहीं कर रहा। नानो ने अंकल जहांगीर को समझाने की कोशिश की थी, मगर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। आप इसे मुझसे बेहतर नहीं समझती। मैं जानता हूं मुझे इसे किस तरह से हैंडल करना है, और मैं कर लूंगा। आप इस मामले में इसकी साइड मत लें। मैं इसकी साइड नहीं ले रही, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ कि ये सब ठीक नहीं है। तुम किसी 13 साल लड़के को हैंडल नहीं कर रहे, 30 साल मर्द का सामना है तुम्हें। इसे बच्चा समझकर किसी चीज को इस पर ठूंसने की कोशिश मत करो। इस पर किसी भी चीज को ठूंसने की कोशिश ना करो और अपना करियर तबाह कर लो। अगर वो ना होता तो फिर तुम क्या करते? फिर भी तो किसी ना किसी तरह खुद को मुसीबत में से निकालते ही ना। फिर अब भी कुछ ना कुछ कर लो। तब की बार और होती, मगर अब मैं ये सोचकर नहीं चल रहा हूं कि वो नहीं है। अब अगर वो है तो फिर इसे मेरे काम आना होगा, जैसे मैं हमेशा इसके काम आता रहा हूं। जहांगीर, तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो? तुम्हें याद नहीं, तुम्हारे बाप ने कभी तुम चारों के साथ इस तरह जिद नहीं की थी। तुम लोगों ने जो करना चाहा इन्होंने तुम्हें करने दिया।
چاہے وہ اپنی مرضی سے شادی یا طلاق جیسا احمقانہ فیصلہ ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے ڈیڈی کی مثال مت دے، تب حالات اور تھے لیکن اب صورتحال کچھ اور ہے، انکل جہانگیر نے تیزی سے کہا تھا۔ اس لیے صورتحال اور ہے کیونکہ تم اب کسی اور کے باپ ہو، بیٹے نہیں، اب تمہاری ڈیمانڈ بھی بدل گئی ہیں۔ چلیں آپ ایسا ہی سمجھ لیں، ڈیڈی اور طرح کے تھے، میں اور طرح کا ہوں۔ جہانگیر ابھی اسے چھوڑ دو، تم اس کے پیچھے کس حد تک بھاگ سکتے ہو؟ اسے مجبور کرو گے تو وہ یہاں سے چلا جائے گا، پھر کیا کرو گے؟ کہاں کہاں اس کے پیچھے جاؤ گے؟ آپ اسے سمجھانے کی بجائے مجھے سمجھا رہی ہیں۔ میں اسے بھی سمجھاؤں گی مگر تم خود کو تھوڑا ٹھنڈا تو کرو۔ میں تمہاری طرح اس کے پیچھے پنجے جھاڑ کر نہیں پڑ سکتی۔ اب اسے کچھ بھی مت کہو، اسے اس کی مرضی کے مطابق جو چاہے وہ کرنے دو۔ کچھ عرصہ گزر جائے گا تو اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر میں اس سے بات کروں گی۔ نانو انکل جہانگیر کو سمجھا رہی تھی مگر وہ کچھ سمجھنے پر تیار نہیں تھے، وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ علیزے نے ایک بار پھر دروازے کو دیکھا، کمرے میں بالکل خاموشی تھی، پتہ نہیں وہ اندر کیا کر رہا تھا۔ پھر اسے پتہ نہیں کیا خیال آیا، وہ لان میں چلی گئی۔ عمر کے کمرے کی کھڑکیاں باہر لان میں کھلتی تھی، اس کا خیال تھا کہ وہ کھڑکیوں میں سے اندر دیکھ سکے گی، لیکن اسے مایوسی ہوئی، کھڑکیاں بند تھیں اور اس کے آگے پردے تنے ہوئے تھے، وہ کسی بھی طرح اندر نہ دیکھ سکی۔ کچھ دیر وہ بنا کسی آہٹ کے کھڑکیوں کے سامنے کھڑی رہی اور ایک بار پھر اندر واپس آ گئی۔ نانو اور انکل جہانگیر کی بحث اب بھی جاری تھی۔ وہ عمر کے کمرے کی طرف جانے کے بجائے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کپڑے بدل کر وہ بستر پر لیٹنے کے باوجود اس کی آنکھوں میں نیند کے کوئی آثار نہیں تھے۔ وہ عمر کے وعدے کے باوجود اس کے بارے میں پریشان تھی اور اسے حیرانی تھی کہ انکل جہانگیر عمر کے بارے میں فکر مند کیوں نہیں ہے، انہیں اس کی زندگی کی پرواہ کیوں نہیں ہے۔ کچھ بے چین ہو کر وہ ایک بار پھر اٹھ گئی اور کمرے کے چکر لگانے لگی، پھر تھک کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سونے سے پہلے ایک خیال آنے پر وہ دوبارہ اپنے کمرے سے نکل کر عمر کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ نانو کے کمرے کا دروازہ اب بند تھا، وہاں اب خاموشی تھی۔ عمر کے کمرے کی لائٹ اب بھی آن تھی لیکن کمرے میں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ عمر کبھی بھی لائٹ آن کر کے نہیں سوتا تھا، یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ اگر اس وقت سو نہیں رہا تھا تو پھر کیا کر رہا تھا؟ اس نے بے قراری سے سوچا۔ کچھ دیر کمرے کے سامنے کھڑے رہنے کے بعد وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ بہت دیر تک عمر کے بارے میں سوچتی رہی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی، گھڑی 9:30 بجا رہی تھی۔ آنکھیں کھلتے ہی جو پہلا خیال اس کے ذہن میں آیا وہ عمر کا تھا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی، گھر میں بالکل ہی خاموشی تھی۔ عمر کے کمرے کا دروازہ اب بھی بند تھا، وہ دروازے پر دستک دینا چاہ رہی تھی لیکن بھی کچھ سوچ کر رک گئی۔ نانو کو ڈھونڈتے ہوئے وہ کچن میں آ گئی، اسے نانو قدرے پریشان لگی۔ کچن میں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے کہا، میں تمہیں جگانے ہی والی تھی، اچھا ہوا کہ تم خود اٹھ گئی۔ آج یونیورسٹی جانے کا ارادہ نہیں ہے؟ نہیں نانو، میں آج یونیورسٹی نہیں جاؤں گی، اس نے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں؟ بس میرا دل نہیں چاہ رہا۔ نانو اوون میں کوئی چیز رکھ رہی تھی، پھر ناشتہ کر لو۔ نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا، اس نے انکار کر دیا۔ نانو انکل جہانگیر کہاں ہیں؟ اچانک اس نے پوچھا۔ وہ صبح چلا گیا ہے۔ علیزے کو اچانک ہی بے حد اطمینان کا احساس ہوا تھا۔ عمر سے دوبارہ ان کی کوئی بات ہوئی؟ نہیں، عمر سویا ہوا تھا، میں نے اسے نہیں جگایا، نانو نے کام کرتے ہوئے کہا۔ اب جگا دو اسے؟ علیزے نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا تھا۔ نہیں، ابھی اسے سونے دو، نانو نے اسے کہا تھا۔ کچن میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ نانو، عمر نے یہ سب کیوں کیا؟ اس نے کچھ دیر بعد پوچھا تھا۔ نانو چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ پتا نہیں، انہوں نے مایوسی سے سر ہلایا تھا۔ نانو، وہ بالکل بدل گیا ہے نا؟ ہاں، ایسا تو ہونا ہی تھا، مگر کیوں نانو؟ عمر تو وہ تو مجھے یقین نہیں آتا نانو، عمر ایسا ہو جائے گا؟ ابھی کل تک تو وہ بالکل ٹھیک تھا، ایک دن میں ہی کیا ہو گیا؟ میرے پاس تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں ہے علیزے، نانو نے بے بسی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ جہانگیر انکل اسے کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ اس کی مرضی کے خلاف اس سے ایک کام کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ وہ بھی مجبور ہے، انہوں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ نہیں نانو، وہ مجبور نہیں، خود غرض ہے۔ نانو نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ دوپہر کے 2 بجے وہ ایک بار پھر پریشان ہو کر اپنے کمرے سے نکلی۔ عمر کا دروازہ اب بھی بند تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے دروازے پر دستک دی۔
اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ علیزے نے ایک بار پھر دستک دی۔ اس بار دستک کی آواز زوردار تھی، مگر اندر خاموشی نہیں ٹوٹی۔ اس نے یکے بعد دیگرے کئی بار دروازہ بجایا، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ علیزہ خوفزدہ ہو گئی۔ عمر دروازہ کیوں نہیں کھول رہا؟ وہ اتنی گہری نیند تو نہیں سوتا؟ اس نے دم سادے سوچا۔ بجلی کے ایک جھماکے سے اسے یاد آیا کہ کمرے کی ایک اور چابی نانو کے دراز میں پڑی ہوئی ہے، اور وہ اس چابی کو لا کر دروازہ کھول سکتی ہے۔ تقریباً بھاگتے ہوئے وہ نانو کے کمرے میں آئی تھی۔ اس نے ان کے دراز سے چابیوں کا گچھا نکالا اور تیز رفتاری سے واپس عمر کے کمرے کے دروازے کے پاس آ گئی۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے دروازے میں چابی گھمائی۔ دروازے کا لاک کھل گیا۔ اس نے ناپ گھماتے ہوئے آہستہ آہستہ دروازہ کھولنا شروع کر دیا۔ کمرے میں لائٹ اب بھی آن تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز نے بھی عمر کو متوجہ نہیں کیا تھا۔ علیزے نے دروازہ کھولتے ہوئے اپنا قدم اندر بڑھایا، اور پھر جیسے اسے شوق لگا تھا، عمر بیڈ پر کمبل لپیٹے اوندھے منہ سویا ہوا تھا۔ اس کا سر تکیے پر تھا اور دایاں ہاتھ کوہنی تک تکیے کے نیچے تھا، جس کی وجہ سے تکیہ داہنی طرف سے کچھ اٹھ گیا تھا، اور اس اٹھے ہوئے حصے نے اس کے چہرے کو مکمل طور پر کور کر لیا تھا۔ اس کے لیے حیران کن بات تھی کہ عمر لائٹ جلتی چھوڑ کر سو گیا تھا، مگر اس وقت جس چیز سے اسے شوق لگا تھا وہ بیڈ کے کچھ فاصلے پر تپائی پر موجود 2-3 بوتلیں اور ایک گلاس تھا۔ وہ بوتلیں اس کے لیے نئی نہیں تھی۔ وہ بہت دفعہ ویسے ہی بوتلیں بازار سے خرید کر انہیں بیلے لگانے کے لیے استعمال کرتی رہی تھی، مگر وہ بوتلیں ہمیشہ خالی ہوتی تھی۔ آج پہلی بار وہ ان بوتلوں کا اصلی مصرف دیکھ رہی تھی، اور وہ بھی عمر کے کمرے میں۔ وہ کچھ دیر تک ساکت کھڑی ان بوتلوں کو دیکھتی رہی تھی، پھر دھیمے قدموں سے تپائی کی جانب جانے لگی۔ تپائی کے قریب پہنچ کر اس نے جھک کر ان بوتلوں کو دیکھا تھا۔ ایک بوتل خالی تھی، جبکہ دوسری بوتل آدھی خالی تھی۔ عمر کے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی ایش ٹرے سگریٹ کے جلے ہوئے ٹکڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ جاری۔ رک جائیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔